بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سے متعلقہ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا گھر کے سربراہ کی طرف سے کی گئی قربانی گھر کے باقی تمام افراد کے لیے کافی ہوگی یا پھر گھر میں موجود تمام صاحب نصاب لوگوں پر الگ سے قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے؟ تو اس سلسلے میں فقہائے کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ گھر میں موجود اگر تمام افراد صاحب نصاب ہیں تو ہر شخص پر الگ سے قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے، اور اگر گھر میں کوئی بھی شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو کسی شخص پر بھی قربانی کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قربانی کرنا ہر صاحب نصاب شخص پر واجب عین ہے، واجب کفایہ نہیں ہے۔ واجب عین سے مراد یہ ہے کہ ہر صاحب نصاب شخص پر الگ سے اپنی طرف سے قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے ایک ہی فرد کی طرف سے کی گئی قربانی سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قربانی کا ایک بڑا جانور خریدنا چاہ رہا تھا، میرے پاس استطاعت بھی موجود ہے، لیکن اب مجھے قربانی کا بڑا جانور میسر نہیں، کہیں سے مل نہیں رہا۔ تو پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی کو ارشاد فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ قربانی کے چھوٹے جانور یعنی بکری جو ہے یا بکرا جو ہے، آپ یہ 7 جانور خرید لیں اور ان 7 جانوروں کو آپ قربان کر دیں، یہ آپ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ فقہائے کرام اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی بکری یا ایک ہی قربانی سب افراد کے لیے کافی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کو 7 لوگوں کی طرف سے الگ الگ قربانیاں کرنے کا حکم ارشاد نہ فرماتے، بلکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے کہ ایک ہی بکری خرید لو اور اس کی قربانی کر دو اور وہ سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی قربانی کرتے تو ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے اور ایک قربانی اپنی امت کے غریب لوگوں کی طرف سے کرتے۔ اگر ایک ہی قربانی سب کی طرف سے کافی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی گئی امت کی طرف سے جو قربانی ہے وہ پوری امت کے لیے پھر کافی اور شافی ہو جاتی، پھر امت کے کسی بھی فرد پر قربانی کرنا یہ واجب اور ضروری نہ ہوتا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ بھی امت کے غرباء کی طرف سے قربانی کرتے رہے، اور امت کے جو صاحب نصاب لوگ تھے، افراد تھے، ان کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ آپ نے اپنی طرف سے الگ الگ آپ نے قربانیاں کرنی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے جو قربانی کی جاتی تھی یہ امت کے غرباء کی طرف سے ہوتی تھی، اور یہ نفلی قربانی ہوتی تھی تاکہ امت کے غرباء کو بھی قربانی کا ثواب مل جائے۔